ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں قاضی حسین احمد صاحب سے. قاضی صاحب, بلوچستان میں کوئٹہ شورا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ بلوچستان کے اتنے ایشوز ہیں, اس کا کیا سلوشن ہے؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی سینئر سیاستدانوں نے یہ بھی الزام کیا ہے کہ پاکستان کی دینی جماعتیں طالبان کو سپورٹ کرتی ہیں اور ان کی فنڈنگ بھی فراہم کر رہی ہیں. کیا ایسا ہے؟ جی, امریکہ کو تو آپ کو معلوم ہے کوئی بہانہ چاہیے. انہوں نے عراق کے اندر ماس کلنگ ویپنز کا بہانہ ڈھونڈا اور کوئی ماس کلنگ ویپن وہاں پہ نہیں ملی. انہوں نے ہر جگہ کوئی اس طرح کا بہانہ ڈھونڈا ہے. اور افغانستان پہ بھی انہوں نے کہ جب ہمارے جو نیو یارک اور واشنگٹن میں جو حملے ہوئی ہیں 9/11 کو, اس کی ذمہ دار جو افغانستان کے لوگ ہیں. اب وہ 7 سمندر پار سے لے کر اس طرح سے پسماندہ اور کوہستانی علاقوں میں لوگوں نے اپنی طرز کی ایک حکومت بنائی ہے. ان لوگوں کو بیچاروں پر اس طرح کے الزام لگانا اور ان کو پھر اس کی سزا دینا, جو سوویت یونین سے بات چیز رہ گئی تھی تباہی میں, وہ امریکیوں نے پوری کر دی. میں تو سمجھتا ہوں جی وہ پاکستان کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں. اور ڈرون حملے تو پہلے ہی ہو رہے ہیں. اب مزید وہ نارتھ وزیرستان کے بارے میں بھی کہتے ہیں جی یہاں پہ حقانی گروپ کے خلاف کچھ کرو. وہاں پہ کوئٹہ میں کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ کوئٹہ شورا ہے. یہ ساری جھوٹ ہے, یہ بالکل افتراء. تو پاکستان آخر امریکی تسلط سے قاضی صاحب کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے, جرأت کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کر دی ہے, اے پی سی نے قرارداد پاس کر دی ہے, کہ مشترکہ بیان دے دیا ہے. اگر اس پر عمل کر دیا جائے نہیں, لیکن آپ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو خود امریکہ کے پیرول پہ ہیں. پارلیمنٹ کے اندر ارکان جو ہیں یا جماعتیں جو ہیں, بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا, آپ کا تو خود کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے پیرول پہ. تو پھر یہ کون اس سلسلے میں وہی والی بات ہے کہ کون انیشیٹو لے گا, کون کرے گا؟ یہ تو عوام کا انیشیٹو ہے کہ عوام اس پہ اوپر دباؤ ڈالیں اور عوام اٹھیں اور عوام کہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے اور ہم کسی کی غلامی میں زندگی نہیں گزارنا چاہتے. اچھا, تو قاضی صاحب کیا افغان وار کا آپ کے نزدیک کیا سلوشن ہے؟ اگر امریکہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو کیا امن و امان قائم ہو جائے گا؟ ویسے جی سارے افغانوں کو مل کر اس کے لیے ایک حل تجویز کرنا چاہیے. اور بہت سارے افغان, یعنی میں نے خود افغانوں کو اکٹھا کیا ہے اور افغانوں سے باتیں سنی ہیں اور پاکستانی قیادت کو ان کے ساتھ اکٹھا کیا ہے اور ان کے پاکستانی قیادت کی اور فوجی اور دفاعی ماہرین کی بھی بات سنی ہے. تو سب لوگ کہتے ہیں جی کہ اس کے لیے ٹائم ٹیبل مقرر ہو. سارے افغان مل کر جتنی بھی بیرون ملک ہیں, اندرون ملک ہیں, وہ ایک ٹائم ٹیبل مقرر کریں اور اس کے مطابق امریکہ کو کہہ دیں فلاں تاریخ تک تم نکل جاؤ, اور اس تاریخ تک وہ اپنی ایک عبوری حکومت قائم کر لیں. اور پھر جب وہ کر سکیں گے قاضی صاحب, کیونکہ اگر پہلے اتنا اتحاد اور ایکا ہوتا تو امریکہ گھس ہی نہیں پاتا. نہیں, آپ کی بات درست ہے, لیکن کوئی راستہ اور نہیں ہے. آپس متحد ہو کر کوئی مشورے کے ساتھ مل جل کر ایک نظام بنانے کے سوا سرے سے کوئی اور چارہ نہیں ہے. اس لیے افغان بھی اس کو سمجھ چکے ہیں اور افغانستان کے جو لیڈرز ہیں, جو مجاہدین کی لیڈرز ہیں, جو طالبان کی لیڈرز ہیں, وہ بھی اس بات کو بڑی حد تک سمجھ چکے ہیں. اس کے لیے اگر پاکستان کی حکومت بھی, ایران اور سعودی حکومت, یہ سب لوگ مل جل کر محنت کوئی فیصلہ کر لیں. اچھا قاضی صاحب, ٹائم بہت کم رہ گیا, لیکن میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. کیا ایم ایم اے دوبارہ فعال ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ افغانستان میں تمام تر لوگ مل کر بیٹھے اور امریکہ کو ٹائم فریم دے دیں, تو ہم چھوڑتے ہیں افغانستان کو, ہم پہلے اپنے ملک کی سیدھے کرنے کی باتیں کرتے ہیں. اگر ایم ایم اے فعال ہو سکتی ہے, اور اگر ہو جاتی ہے, تو کیا وہ ہزاراز کا بلوچستان میں مسئلہ چل رہا ہے وہ سالو ہو جائے گا؟ بالکل جی, ہو سکتی ہے. ایم ایم اے بحال ہو سکتی ہے. کیا آپ کی پارٹی کیا پیش رفت کر رہی ہے اس سلسلے میں؟ یعنی ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, جتنی بھی ہماری معاشرتی تعلقات بحال ہیں, ہم ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں.
ہم وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے مل کر تو بات چیت آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا آپ ایم ایم اے کو دوبارہ لے کر آئیں گے سامنے؟ بہت ممکن ہے، اس کا بڑا امکان ہے کہ ہم ایم ایم اے کی صورت میں آ جائیں اور ایم ایم اے کے ذریعے سے دوسری پارٹیوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹس بھی کر سکیں۔ بہت شکریہ قاضی حسین احمد صاحب آپ کا، ہم سے گفتگو کرنے کا، اپنا ٹائم دینے کا، اور بہت انفارمیشنل گفتگو کی۔ قاضی صاحب کا کہنا ہے کہ بہت پاسبل ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں ایم ایم اے سامنے آئے اور کافی مسائل کا حل نکالا جا سکے، جس کے اندر غربت، مہنگائی اور بھوک اور ڈرون حملے اور امریکی تسلط سے کس طرح نجات پاکستان کو حاصل ہو سکتی ہے، اور ہم جا کر دوسرے ملکوں سے پیسے مانگتے ہیں اپنا گزارا پورا کرنے کے، اس سے کس طرح سے کشکول توڑا جا سکے ان صحیح معنوں کے اندر۔ بہت شکریہ قاضی حسین احمد صاحب، جو کہ سینئر رہنما جماعت اسلامی، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کو میرا شو کیسے لگا؟ آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ۔